قرب قیامت کا ایک ایسا خوفناک فتنہ جس کا خوف اور دبدبہ ہر زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ کرام زار و قطار رونے لگ جاتے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور دجال حقیقت میں کس شخصیت کا نام ہے، اور دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور دجال کے ماں باپ کون ہیں، اور کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا، اور دجال اس وقت کہاں ہے، اور دجال اس دنیا کے اندر کب ظاہر ہوگا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں جانیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے گا۔ دجال کی ظاہری نشانیاں، شکل و صورت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا۔ اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے اور اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے۔ اس کے سر کے بال گنگریلے ہوں گے اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، اور اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اور دجال کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پہ کاف فے را لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ، لیکن کافر اور فاسق اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ دجال جب اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو لوگ اس کے سامنے پرہیزگار بن کر رہیں گے، تو لوگوں کے سامنے یہ پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ زیادہ تر اس کے اتباع کریں، لیکن اندر سے یہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری کائنات میں زمین پر گردش کرے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار مال و دولت اور خزانے ہوں گے۔ اس روئے زمین کی زیادہ تر نہروں پر دجال کا قبضہ ہوگا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے کرتب دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانے لگے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ زمین سبزہ اگے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے تو دجال ان کو مالا مال کر دے گا، تو وہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو دجال ان کو قتل کر دے گا۔ دجال بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ زمین کے اندر گردش کرے گا اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت تمام دنیا کے کافر اور اسرائیلی لوگ دجال کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور وہ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری روئے زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کے بعد مکہ اور مدینہ کی طرف روانہ ہوگا۔ مکہ میں داخل ہونے لگے گا اور مکہ کے لوگ اسے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ کافی بار کوشش کرے گا لیکن ناکام رہے گا اور آخرکار مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر مدینے کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس طرح دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا
اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو لوگ بھی منافقین ہوں گے وہ یہ آواز سن کر مکہ اور مدینہ سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ دجال 40 دن تک اس دنیا کے اندر رہے گا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں سے مضبوط ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں اور دجال کے گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجال کے لوگ ہار جائیں گے اور دجال کے لشکر کو بہت بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لد پر پکڑ لیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے ساتھ دجال کو قتل کر دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں دجال کون ہے اور اس کی پیدائش اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو انہیں دنوں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائش کانا تھا، جو پیدائشی طور پر کانا تھا۔ یہ بچہ پیدائش کے اعتبار سے عجیب و خلق تھا۔ بچپن میں یہ مدینہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، لیکن یہ آہستہ آہستہ بچہ جوان مشہور ہونے لگا اور اس نے مدینہ کے اندر اپنے اوپر وحی یا الہام آنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پر اسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا علم ہوا تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا، اور اس بچے کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کرنے لگی کہ آپ اس کا معائنہ کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہمراہ پیدل سفر کر رہے تھے کہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے راستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کیا تم نے دیکھا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ اس وقت ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تیرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ دخان سوچا تھا
تو ابن سیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ دکھ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی، ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر تو یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بلائی نہیں۔ مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ بعض شیاطین ان کے پاس آتے تھے جو اس کو عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکونت اختیار کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ بعض لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں، اور کچھ صحابہ کرام کا خیال بھی یہی تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی اس بات کا انکار کرتے۔ ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں جو کہ دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر صحابہ کرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قرب قیامت میں دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے یہ کہنے لگا کہ میں دجال کو جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنا دیا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ بعض مفسرین کا کہنا کہ ابن سیاد دجال نہیں، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اور اس کی ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا تھا، اور یہ انسانوں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی کہ دجال آج بھی جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ دجال یعنی کہ آج بھی اس جزیرے کے اندر قید ہے، اور اس کے ساتھی شیاطین اس کو ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا اور دجال کو بنایا، ماں باپ کے پیدا کیا گیا اور ماں باپ کو پیدا کیا گیا، اس کا کوئی ماں باپ نہیں۔ دجال قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اور اس کی جو نشانیاں ہوں گی وہ واضح طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ حقیقی طور پر کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں۔ اس کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دجال کے فتنے سے بچائیں اور ایمان کی اچھی حالت میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائیں، آمین۔